الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه احمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ انبیاء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کو لے کر کے آج ہماری تقریر ہوگی. اسی آیت کے مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہم اور آپ کیا ہیں؟ مسلمان. ہمارا دھرم، ہمارا مذہب کا نام ہے اسلام، جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں، لیکن ان تمام مذاہب میں جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہے. جس اسلام کو ہم مان کر کے مسلمان بنے ہیں. اب اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے، ان دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے. آج نہ ہم اسلام کو جانتے ہیں، نہ ہم اس طریقے سے مسلمان ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اسلام لوگوں کے سامنے جانا جائے کہ یہ مسلمان ہے تو اسلام ایسا ہے. آج مسلمانوں کو جاننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اسلام کی چھوی بدل چکی ہے. اسلام کے اوپر
ایک طرح کا بدنما داغ لگ چکا ہے، مسلمان کو دیکھنے کے بعد آٹومیٹکلی کہے گا یہ مسلمان، اس کا مطلب اسلام ایسا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر کے چاہے وہ کسی بھی انسان کو اگر وہ مارتا ہو یا کسی بھی جانور کو بغیر کسی عذر کے، تو اسلام اس کو منع کرتا ہے اور اسلام کی نظر میں اس طریقے کے کام کرنا حرام ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، پوری کائنات پوری دنیا کے لیے اسلام رحمت بن کر کے آیا ہوا ہے، اور اس اسلام کا نام بھی دین رحمت ہی بتایا گیا ہے۔ اور مسلمان بھی دوسروں کے لیے رحمت ہے، مسلمان دوسروں کے لیے زحمت نہیں ہو سکتا، دوسروں کے لیے سر درد نہیں بن سکتا، دوسروں کو تکلیف دے کر کے اپنی خوشی اپنانے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس نبی کو لاسٹ نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، تو اللہ کے نبی کو ایک لقب سے نوازا گیا اور اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسلام تو دین رحمت ہے، اسلام کبھی کسی کے لیے نقصان نہیں چاہ سکتا، اسلام کبھی دوسروں کے لیے نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دے سکتا، اسلام کبھی کسی کو تکلیف دینے کی تعلیم نہیں دے سکتا، لیکن اسلام کو پہنچانے والا، اسلام کو بتانے والا جو نبی دنیا میں آیا وہ نبی الرحمہ ہے، اور اس نبی کا نام نبی الرحمہ بولا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی بتائی جا رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت سب کے لیے رحمت۔ نبی اکرم دنیا میں آئے تو اس وقت جو دنیا کے اندر ایک معمول چل رہا تھا، دنیا میں ایک کام ہو رہا تھا، دنیا کے اندر عورتوں کو، لڑکیوں کو دنیا میں رہنے کا اتھارٹی اور اجازت نہ تھی۔ دنیا میں لڑکیوں کو کوئی اگر پالتا تھا تو اس کو پالنے والے کو بڑا بیکار سمجھا جاتا تھا، اور اس لڑکیوں کو پالنے اور پوسنے والے کو لوگ حقیر نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا باپ اپنے گھر سے نکلتا نہیں تھا۔ اب اس پاپ سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ باپ کیا کرتا تھا، اسی لڑکی کو زمین کے اوپر زندہ گاڑ دیتا تھا۔ یہ پاپ ختم ہو جائے، مصیبت ختم ہو جائے، ہم سر اونچا کر کے دنیا میں جئیں گے۔ اس طریقے سے عرب کا ایک معمول تھا اور ماحول تھا کہ لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیتا تھا، لڑکیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہو گئی تو اس کا باپ نہیں نکلتا، تو اس عورت کو طرح طرح کا جملہ بولا جاتا ہے، کیسی عورت ہے، بچی پیدا کر دی، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اب عورت میں ٹینشن ہے اور باپ اتنا ٹینشن کہ باپ خوشی نہیں مناتا تھا، کئی ہفتے۔ قرآن کی آیت کریمہ کو دیکھی، یتوارا من القوم من سوء، اللہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ مارے شرم کے اپنے آپ کو چھپاتا تھا اور قوم سے، گاؤں والوں سے، سماج کے لوگوں سے بچ کے رہتا تھا کہ مجھے گاؤں والوں کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا ہوگا، اس وجہ سے وہ گاؤں سے نکلتا نہیں تھا، گھر سے نکلتا نہیں تھا، مارے شرم کے مارے۔ یعنی لڑکی جس کے گھر کے اندر پیدا ہو جاتی تھی بڑا ٹینشن میں ہوتا تھا، اور اس لڑکی کو 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال یہاں تک کبھی 2-4 مہینہ کا ہوا زندہ زمین میں گڑھا کرتا تھا، اور زمین میں گاڑ کر کے زمین کے اندر زندہ مار دیتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو رحمت بن کر کے آئے۔ اسلام کی نظر میں یہ بڑا پاپ ہے
اسلام نے سب کو جینے کا ادھیکار دیا, سب کو جینے کی اتھارٹی اور اجازت دی ہے. اسلام میں کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ارے روزی روٹی کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. چند انسان دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اپنے من کے مطابق دنیا میں جیتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو بچے دانی کو ختم کر دیا کرتے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے یہ پاپ کرنے والے دنیا میں بہت سے ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو باقاعدہ ایسی دوا بھی بیچتی ہے اور دوا بھی کھاتی ہے اور ایسا کام بھی کرتی کہ چلو 2 بچہ ہو گیا, بچے دانی کو ختم کر دیا جائے, اب بچہ دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی نظر میں یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایسا کام کرنے والا اللہ کی قسم جنت میں جا نہیں سکتا. ہاں ایک الگ سی بات ہے کہ 2 آپریشن ہو گیا, 3 آپریشن ہو گیا, اب ڈاکٹر کے کہنے کی بنیاد پر اگر آپ نے اگر بچہ لیا تو ماں کی جان جا سکتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا گناہ کرنے کی وجہ سے بڑا نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے. علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپریشن کے ذریعے سے بچہ ہو گیا ہو اور اگر اس کے بعد بھی بچہ لینے پر آمادہ ہو اور اگر اس کی وجہ سے ماں کو نقصان ہو رہا ہو تو پھر بچے دانی کو ختم کروا دیا جائے, کیونکہ یہاں پہ ماں کو مرنے کا خدشہ ہے. اور اگر ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو 2-3 بچے جو ہیں ان کی زندگی بیکار ہو جائے گی. ایسے موقع پہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ چلو چھوٹا نقصان کر لیا جائے. یہاں کوئی نقصان نہیں ہے, نارمل ڈلیوری ہوئی ہے 2 ٹھو, اس کے باوجود اللہ پر توکل نہیں, دوا کھا لیا, ارے بچے دانی کو ختم کروا لیا. ایسی پاپ کرنے والی عورت آج بھی بہت ہے اور نماز بھی پڑھ رہی ہے, اللہ کی قسم اس کی نماز کچھ نہیں ہوتی ہے. توبہ کرے گی تبے کچھ ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. ذرا سنیے منظر میرے بھائیوں, میں ایک راستے پر میں آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں اور میں بہت کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسلام رحمت بن کر کے آیا ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بڑا پاپ ہے کہ عورت کو, لڑکی کو دنیا میں زندہ درگور کر دیا جائے, دنیا میں زندہ زمین کے اوپر گاڑ دیا جائے. یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اسی کے اوپر کنٹرول کیا اور اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا من ابتلی بہذہ البنات ان لہ سترا من النار. اگر کوئی آدمی 2 لڑکی کی پرورش کرتا ہو, کوئی آدمی اگر 2 بہن کی پرورش کرتا ہو, 3 بہن کی پرورش کرتا ہو, 3 بیٹیوں کو اگر پالتا اور پوستا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا. اللہ کے نبی نے دوسری جگہ فرمایا کہ وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا. یہ کہہ کر کے اتنا بڑا جو پاپ دنیا میں ہو رہا تھا اس پاپ کو ختم کیا اور لڑکیوں کو دنیا میں جینے کا آپ نے اتھارٹی دیا, اجازت دی. اب بتائیے اسلام کتنی بڑی دین رحمت ہے, دین رحمت نہیں ہے. اب بتائیے, اب جو اسلام رحمت بن کر کے آیا ہے اسی اسلام کو آج داغدار بنایا جا رہا ہے. اس اسلام کو آج دھرم کے نام پر اب مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہے, نام چن چن کر کے اس نے مارا ہے. اللہ کی قسم, کو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کا دھرم اور نام پوچھ کر کے مارتا ہو؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. وہ انسان چھوڑو, وہ شیطان کا اس روپ دھار لیا ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ایسا کام کرنے والا اسلام اس کی کبھی بھی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا. جو اسلام رحم مادر میں بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, کیا وہ اسلام دنیا میں کسی کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. یہاں تک کہ اسلام یہ بھی بتاتا ہے اگر تم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو, حلال کر رہے ہو, تو اس جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو, کہیں اس جانور کو دیکھ لے, جانور دیکھ لے, اس جانور کو تکلیف پہنچے. اسلام اتنی چھوٹی چھوٹی چیز پر نظر رکھتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا بھی منع ہے. اب تصور کرو میرے بھائیوں, اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم کسی کا دھرم اور نام پوچھ کر کے اس کو گولی مار دو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। आप लड़कियों के लिए भी रहमत, आप मर्दों के लिए भी रहमत, आप इंसानों के लिए भी रहमत, तो आप जानवरों के लिए भी रहमत, आप चरिंदों के लिए भी रहमत, आप हैवानात के लिए रहमत, आप पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए। जब इस्लाम ही रहमत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमत बनाया गया है, और मुसलमान भी दूसरों के लिए रहमत ही होना चाहिए, लेकिन आज मुसलमान दूसरों के लिए रहमत बन गया है, रहमत नहीं है। आज मुसलमान वाकई अपने करतूत की बिना पर इस्लाम को बदनाम कर रहा है। अपनी करतूत की बुनियाद पर मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अपने आप को तो बदनाम हो ही रहा है, लेकिन मुसलमान इस्लाम के ऊपर दाग लगा रहा है। क्यों है? अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, सुमैया, फातिमा, कुलसूम, ये फला फला नाम आ रहा है। अब बताइए मेरे भाइयों, नाम सोचने वाला गैर मुस्लिम क्या सोचे? मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान जिसको अलिफ से या तक भी नहीं आता है, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिसको नमाज पढ़ना नहीं आता, जिसको इस्लाम की कोई भी अलिफ से लेकर के कुछ भी उसको पता नहीं है, वो मुसलमान कैसे हो सकता है मेरे भाई? सिर्फ वो मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से मुसलमान हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से मुसलमान नहीं हो सकता है। जब तक कि इस्लाम के ऊपर ना चले, जब तक कि इस्लाम को ना जाने, जब तक कि इस्लाम को ना पढ़े, जब तक कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, वो मुसलमान नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। गर्चे वो मुसलमान के घर के अंदर पैदा क्यों ना हुआ हो, मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से मुसलमान थोड़ी होता है। काफिर भी होता है, चोर भी होता है, डकैत भी होता है, शराबी होता है, जुआड़ी होता है, हाँ, और क्या नहीं होता है मेरे भाइयों? क्या वो मुसलमान है? ऐसा करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। इस वजह से दुनिया को ये तालीम देने की जरूरत है कि इस्लाम दीन रहमत है, और मुसलमान दूसरों के लिए सरदर्द नहीं, दूसरों के लिए हमदर्द है, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। अब आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद जिंदगी के चंद मनाजिर को मैं आपके सामने रख करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ज़रारा वला ज़िरार, ला ज़रारा, ना नुकसान पहुंचाया जाए, ना नुकसान, ला ज़रारा वला ज़िरार, ना खुद को नुकसान पहुंचाए ना दूसरों को नुकसान पहुंचाए। क्या मतलब? एक आदमी दूसरों के लिए सरदर्द नहीं बनना चाहिए, अपने लिए भी सरदर्द नहीं होना चाहिए। एक इंसान घर में हो तो दूसरों के लिए रहमत, एक इंसान घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, तो समाज के लिए वो काम फायदामंद करना चाहिए, दूसरों का फायदा आना चाहिए। इस मुसलमान को दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो। एक मुसलमान कैसा होना चाहिए? दूसरों के लिए रहमत होना चाहिए। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर, आप मुसलमान हैं और आप पैसे वाले, दौलतमंद हैं, आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है, आपके बगल में पड़ोसी वो गरीब आदमी है, आपके बगल में पड़ोसी वो गरीब आदमी है, और आप अपने घर के अंदर आपने पानी का बहुत ही बड़ा टैंक लगवा लिया, और वो पानी टैंक के जरिए से, नाली के जरिए से बगल वाला पड़ोसी के घर में जा रहा है, या बगल वाले रास्ते से वो पानी गुजर रहा है, आपके पड़ोसी को तकलीफ पहुंच रही है। पड़ोसी इतनी हिम्मत नहीं कर रहा है कि मैं बगल वाले को बोलूं, क्योंकि बगल वाला बड़ा मालदार आदमी है, बड़ा ताकतवर वाला आदमी है। अगर मैं इसको मैंने कुछ कह दिया तो हो सकता है ये मुझे मार दे, या हो सकता है बुरा भला बोल दे। वो चुपचाप है, वो कुछ नहीं कह पा रहा है। इस्लाम कहता है कि तुम दूसरों को तकलीफ मत दो। कितने लोग हैं अपने गांव के अंदर ऐसे लोग जो नालियों के जरिए से पानी बहाते हैं और कितने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं दे सकता है। क्या तुम अपने घर के अंदर घर मकान बना सकते हो, तो क्या उस पानी को अपने अंदर ठीक ठाक करने के लिए, उस पानी को बहाव के लिए, उस पानी को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नाली के जरिए से कहीं पानी को किसी जगह से सेव नहीं कर सकते हो?
कितने जगह में आप चलिए, रास्ते में चलिए, रास्ता आपको दिखेगा कि नालियों से निकलता हुआ पेशाब का पानी है, बाथरूम का पानी है, और कहाँ जा रहा? रास्ते में जा रहा है। पता चला किसके घर का पानी? इसके घर का पानी है। अब सोचिए, सामने वाले को तुम तकलीफ दे रहे हो, तकलीफ देने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता मुसलमान मेरे भाइयों। उस रास्ते से मुसलमान भी गुजरता है, उस रास्ते से हिंदू भी गुजरता है। क्या सोचेगा मेरे भाइयों? क्या इस्लाम की इस बात की तालीम है? इस्लाम तो इतनी भी किसी को इजाजत नहीं देता है, किसी को इतनी भी इजाजत नहीं देता है कि एक जानवर को बांध करके मार दिया जाए। एक बिल्ली है, जानवर है, लेकिन आप उसको बांध करके मार दीजिए, इस्लाम कहता है ये गलत है, ये भी गलत है। एक औरत ने पिछले जमाने में बिल्ली को बांध दिया, न खाना दिया न पानी दिया, और वो भूखे प्यासे मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो औरत जहन्नम में चली गई। देखिए, जानवर को तकलीफ दिया तो कहां चली गई? जहन्नम में। यहां एक मुसलमान को तकलीफ दे रहा है, पानी के जरिए से तकलीफ दे रहा है, अपने ताकत के बलबूते। देखिए, किसी का पेड़ लगा हुआ है, उसका पूरा पत्ता दूसरे के घर में जा रहा है। अब उसके घर वाली झाड़ू दे दे के परेशान है, पब्लिक परेशान है, आदमी पेड़े नहीं काट रहा है। क्यों? अरे हमारा बाप कह रहा, हम क्यों काटे? मेरे भाइयों, चलो तुम ठीक है 2 रुपया कमाओगे, लेकिन सामने मुसलमान को तकलीफ पहुंच रही है, सामने आपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंच रही है। ये तकलीफ पहुंचाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। हाँ, तुम आधार कार्ड में तो मुसलमान हो सकते हो, लेकिन इस्लाम कहता है कि ला ज़रर वला ज़िरार। इस्लाम कहता है ना मुसलमान किसी को तकलीफ देता, ना खुद को तकलीफ पहुंचा सकता है। एक पेड़ के जरिए से कितना कमा लेगा, लेकिन बगल में आदमी को परेशान कर रहा है उस पेड़ के जरिए से। अब बगल में पेड़, दूर में थोड़ा सा लगाइए, मना कौन किया है? लेकिन कहां लगाएगा? रास्ता कम है, उसी रास्ते में बताइए आप पीछे से घर बना सकते हैं, लेकिन घरवा कहां बनाएगा? एकदम रोड से चढ़ के बनाएगा। मेरी जगह है, अब बताइए वहां पे गाड़ी चलना मुश्किल है, ये बताइए तकलीफ देना नहीं है? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता मेरे भाइयों। थोड़ा सा आप पीछे हट करके घर बनाइए, लेकिन नहीं, रंगदारी, मौज की लड़ाई, ये अकड़पन, इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता मेरे भाइयों। कितने लोग इस तरीके से घर बनाते हैं। आने वाला वक्त में आपको ही नुकसान होगा, आप ही को। अगर रोड बनने लगा तो कितने लोगों के घर टूटेंगे देख लीजिएगा, तब सर दर्द उठेगा, तब सर में तकलीफ होगी। इसी वजह से आदमी को अपने घर के सामने दूसरों के लिए, फायदा के लिए छोड़ देनी चाहिए जगह। अगर हमारा कोई मेहमान आएगा तो गाड़ी रखने के लिए इतनी जगह उसकी होनी चाहिए, और साइड से गाड़ी भी निकल जानी चाहिए। एक मुसलमान को दूसरों के लिए रहमत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। कितने लोग हैं, वहीं चापाकल है, चला रहा, पानी यहां से वहां तक बहता हुआ जा रहा। अब बताइए कितने लोग उससे नमाजी वाले गुजरते हैं, कितने पाक साफ लोग गुजरते हैं। वो पानी पाक है, उसके अंदर पेशाब का भी पानी है, पता नहीं कैसा कैसा पानी है। अब वो पानी उसके कपड़े में जाएगा तो कपड़ा नापाक हो सकता है। इन चीजों का ख्याल करने वाला इस्लाम कितनी तालीम देता है मेरे भाइयों। लेकिन कितने लोग हैं जो इस तरीके से घटिया हरकत करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह के कसम, ये मुसलमान कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रहमत बना करके, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कभी अपने नौकर को भी तकलीफ न दिया। हजरत अनस बिन मालिक एक नौकर हैं जो अल्लाह के नबी की खिदमत कितने साल की? अनस बिन मालिक ने 10 साल तक खिदमत की। कितने साल? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत की। नौकर, जानते हैं आपका कोई नौकर हो, आपका खिदमत कर रहा हो। हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे 10 साल में कभी भी आपने डांटा नहीं, कभी आपने मारा नहीं, कभी आपने गाली गुलूज न दिया। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों को देखिए, नौकरों को छोड़िए, अपने रिश्तेदारों को गाली गुलूज दे रहा है, अपने भाइयों को गाली गुलूज दे रहा है, अपने पड़ोसियों को
गाली गुलूज दे रहा है, अपने माँ बाप को गाली गुलूज दे रहा है, अपने बुजुर्गों को गाली गुलूज दे रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, इमाम कायनात एक नौकर के साथ हुस्न सुलूक करके ये बताना चाह रहे हैं, जब एक नौकर के साथ इतना रहमत के साथ पेश आया जा सकता है तो अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं पेश आया जा सकता है, अपने भाइयों के साथ क्यों नहीं पेश आया जा सकता है, अपने खानदान अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा पेश क्यों नहीं आया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए। क्या हमारे अंदर ऐसे खूबी पैदा नहीं होनी चाहिए कि हम भी किसी को तकलीफ ना दें, हम अपनी जबान से किसी को बोले तो अच्छी बात बोले। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तकरीर हमारी जैसे चलेगी यूट्यूब में, कुछ लोग कमेंट करने वाले होंगे। गांव ही का कुछ लड़का अधपढ़ हुआ जैसे गधा हो जाता है ना, कमेंट करेगा। अब बताइए, ये भी एक तकलीफ देने का एक रास्ता है। कितने लोग हैं ऐसे। मेरे प्यारे साथियों, जबान को खुश खामोश रखना भी इस्लाम की एक तालीम है। अल्लाह के नबी फरमाते, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। अल्लाह के नबी फरमाते, जो आखिरत पर ईमान रखता हो, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि वो अच्छी बात बोले या फिर खामोश रहे। नहीं बोलना आता तो मत बोलिए, भचर भचर करने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं जहां पे आलिम उलमा भी रहेंगे, अच्छे लोग भी रहेंगे, वहां भी जोर जोर से बोलेगा। अरे भाई, कम से कम अपना देख तो लो कि आपका लेवल क्या है। एक उलमा के बीच में और उसके बीच में आप नहीं जानते इस मामले में, क्यों बोलते हैं आप? और जहां आप नहीं जानते वहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। इस्लाम कहता खामोश रहिए। अगर आप वहां ऐसी बात बोल देंगे, हो सकता है सामने वाले को तकलीफ हो। कभी कभी देखिएगा किसी बेटा को बाप किसे ऊंचा बोलते हुए, तो आपको ऊंचा बोलने की इजाजत है? बाप के सामने बोल रहा है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अब अगर आप शौहर हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि बीवी आपके नौकर है। अब आप जैसा चाहें बीवी को मारते रहे, बीवी को गाली गुलूज करते रहे और जैसा चाहें नौकरानी की तरह उसको सुलूक करें, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। एक औरत है, वो आपके लिए रहमत बनकर के आई है, सुकून देने के लिए आई है। अब आप उसको तकलीफ देते रहिएगा, ना खिलाइएगा, ना पिलाइएगा, ना उसको सही से रखिएगा और बोलिएगा कि मेरी बीवी है। बीवी ऐसे होनी को बिल्कुल छूट दे दिया। अब बच्चा जैसा चाह रहा है, जैसे नमाज पढ़ने के लिए बहुत से बच्चे आते हैं, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। हाँ, ये बच्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको सिखाया है। अगर सिखाया होता तो वो बच्चा ऐसा काम कभी नहीं करता। याद रखिए, जिसके माँ बाप अपने बच्चे को सही तौर पर तरबियत नहीं देता है, वो बच्चा उसके लिए जहमत है और वह बाप भी उसके लिए जहमत है। मरने के बाद ये बाप भी जहन्नम में जाएगा तो बेटा भी जहन्नम के अंदर जाएगा, क्योंकि बाप ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और बेटे ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो इस्लाम रहमत है मेरे भाइयों। तो औरत को मर्द के लिए रहमत और मर्द को औरत के लिए रहमत बनना चाहिए। इस्लाम दीन रहमत है। एक इंसान को सबके लिए रहमत होना चाहिए। अब देखिए, जानवर का मिसाल मैंने आपके सामने दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक हदीस, एक आदमी ने बयान किया कि अल्लाह के नबी, फला औरत बहुत नमाज पढ़ती है, बहुत रोजा रखती है, बहुत ज्यादा सदका खैरात करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन कहा कि अल्लाह के नबी, इस औरत की एक खराबी है। फरमाया क्या? कहा कि ये औरत अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ती है बहुत ज्यादा, रोजा भी रखती है बहुत ज्यादा, सदका खैरात भी करती है बहुत ज्यादा, लेकिन अल्लाह के नबी इस औरत में एक खराबी है। वो खराबी है कि अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये तकलीफ पहुंचाया करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दखलन नार, ये औरत जहन्नम में जाएगी। कितनी औरतें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में तो आया करती है, अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती है, गालियां देती है, चिल्लाती है, चीखती है। और मेरी माँ बहने, क्या अल्लाह के नबी की ये हदीसें तुम्हें सुनाई नहीं देती है? अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाने वाली औरत जहन्नम में जाएगी, जन्नत में जा नहीं सकती है। एक और सहाबी ने अल्लाह के नबी के सामने फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये औरत है जो तो नमाज कम पढ़ती है, रोजा तो कम रखती है, फर्ज नमाज पढ़ती है, फर्ज रोजा रखती है, नफिल नमाजें नहीं पढ़ती, नफिल रोजा नहीं रखती,
رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی ہے اللہ کے نبی، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے کہ یہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دخل الجنہ، یہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دینے والی، نہ دینے والا مرد، نہ دینے والی عورت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اور ایسی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ چلو مولانا سے اگر کوئی معاملہ ہے کسی سے سامنے بولو کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے بھائی، منہ میں بولو، لیکن ہم نہیں ہیں تو پیچھ پیٹے کبھی اس کے بھائی کو بول دیا، کبھی اس کو چچا کو بول دیا، کبھی فلاں کو بول دیا، کبھی چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے بول دیا فلاں آدمی ایسا، فلاں آدمی ایسا، فلاں آدمی ایسا۔ یہ جانتے ہیں وہ اپنے لیے بھی تکلیف، اور جب سامنے والا سنے گا کہ فلانواں ایسا بول رہا تھا تو ظاہر سی بات میں اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اگر کوئی برا ہے تو اس کے منہ میں بولو، منہ میں بولو، لیکن منہ میں نہیں بولے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی اسلام کے نظر میں بہت بڑی غلطی ہے۔ زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ابھی دیکھیے زبان سے کچھ لوگ بولنے والے، حرکت کرنے والے، ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ابھی انڈیا پاکستان کا یہ ابھی یدھ جنگ چل رہی ہے، ابھی اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ لائک اور کمنٹ اور کچھ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ایک بٹن آپ کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ بہت سنبھل کر کے رہنے کی ضرورت ہے موبائل چلانے والوں۔ آپ نے اگر کسی غلط چیز کو اگر آپ نے فارورڈ کر دیا، سب کی نظر ابھی سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، تو آپ کم سے کم یہ سب چیزوں پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سلاخوں کے پیچھے چلے جائیے گا، جیل کے پیچھے چل جائیے گا۔ آپ مسلمان ہیں، اپنے اخلاق سے اسلام بتائیے۔ آپ زبان سے اچھی بات بولیے، خاموش رہیے، جہاں نہیں جانتے وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان کو آج بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، اور آج مسلمانوں نے ہی خود ایسا کام کر لیا ہے۔ کتنے مسلمان جس کے اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے بتائیے؟ کتنے مسلمان جس سے اس کا بھائی خوش ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ کچھ لوگ تو جلن کے مارے ایسا کام کرتے، جلتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کسی کو اگر نوازتا ہے تو آپ کسی کو بگاڑ سکتے ہیں، لیکن غلط کوئی کرتا ہے اور غلط کی وجہ سے اگر آپ اس سے دور رہتے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک آدمی شرابی ہے، ہمارا بھائی، اب میرا چچا شرابی ہے مان لو، اور شراب پینے کی وجہ سے میں اس سے دور ہو رہا ہوں، غلط کام کرنے کی وجہ سے اس سے دور ہوں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ارے بھائی شرابیوں کے ساتھ اچھا رہیں گے کیا مطلب؟ ہاں دیندار ہے، اچھا ہے، اس کے بعد اگر آپ اس سے دور ہو رہے ہیں تو پھر غلط کر رہے ہیں۔ اگر شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ مل رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، غلط کام کرنے میں، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسلام رحمت ہے میرے بھائیوں، کوئی شراب پیتا تو اپنے لیے بھی نقصان اور آنے والی نسل کے لیے بھی نقصان ہے۔ مان لیا شراب پینے والا، اس کی کڈنی خراب ہو جائے گی، ہاسپٹل میں چلا جائے گا، بہت پیسے خراب ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو نقصان پہنچائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اس سے کس کو نقصان ہے؟ خود کو نقصان ہے۔ کتنے لوگ جوا میں اپنے آپ کو بہت کچھ ہار گیا ہے، کتنا نقصان ہوا، اور دوسرے کا بھی نقصان ہے، دوسرے کا، اس کے بیوی بچے، کیا آپ نے گھر ہی ہار گیا، آپ اپنی کڈنی آپ کی خراب ہو گئی، اب آپ چلے گئے تو میرے بھائیوں آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اپنی کرتوت کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا۔ اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کتنے فری فائر کھیلنے والے 2-2 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ موبائل میں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خود کو نقصان کر، دوسرے کو نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا 5 گھنٹہ 8 گھنٹہ جو برباد ہو رہا ہے، کس کا برباد ہو رہا ہے؟ اس کا برباد ہو رہا ہے، اس سے کیا فائدہ اس کو بتائیے؟ ٹائم کا نقصان ہے، اور یہ 5-6 گھنٹہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب؟ کتنی عورتیں ہیں 5-5 گھنٹہ کسی کے گھر میں گئی تو فون میں لگی ہوئی ہے، بات کر رہی، 5-5 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ دوسرے کے بارے میں لان تان کر رہی، وہ خود کا بھی نقصان کر رہی ہے اور سامنے کا بھی نقصان کر رہی ہے۔ آپ خود بول رہے کسی کے بارے میں، چغل خوری ہے، غیبت ہے، اور یہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں آپ کو سزا ملے گی، مرنے کے بعد آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، مرنے کے بعد آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اگر فلاں کو پتہ چل جائے تو فلاں آپ سے بدلہ لے لے۔ اس وجہ سے اسلام
دین رحمت ہے اور مسلمان کو رحمت بن کر کے جینے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں آپ وضو کرنے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں، پانی بہا رہا ہے بہا رہا بہا رہا ہے، یہ بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا جگ میں پانی میں وضو بنا لیا کرتے تھے، آدھا بالٹی میں آپ نہا لیا کرتے تھے، پانی کا استعمال کم کیا کرتے تھے۔ کتنے مرد حضرات ہیں پانی بہا رہے ہیں تو بہا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر کوئی مرد کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے قتل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر کسی بغیر گناہ کے قتل کر رہا ہے تو قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ایک آدمی کو مار رہا ہے قتل کر رہا ہے، ایک کو نہیں مار رہا، پوری انسانیت کو کتنے لوگ خالی مارنے اور کاٹنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتا ہو، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو معافی مانگ لے وہ مسلمان ہے، جو تلوار اور بندوق اور غلط جملہ استعمال کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی کسی کو بچاتا ہے، اگر اپنا پڑوسی اپنا خاندان کا دوسرے خاندان کا مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، پریشان حال ہے، اگر آپ نے اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے اس کو بچا لیا، اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ایک انسان کو نہیں بچایا بلکہ پوری انسانیت کو آپ نے بچا دیا۔ اور یہ کام کرنا ہے اللہ کے لیے میرے بھائیوں، تب آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسلام دین رحمت ہے، ہمیں اور آپ کو کیا بننا ہے؟ رحمت، دوسروں کے لیے زحمت نہیں، سر درد نہیں۔ مسلمان کے لیے رحمت بنے، مسلمان ہندوؤں کے لیے بھی رحمت بنے، مسلمان جانوروں کے لیے بھی رحمت بنے، مسلمان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہی تعلیم لوگوں تک عام کیجیے میرے بھائی۔ کتنے لوگ ہیں پیسہ لے لیا کسی سے اب دینے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ بہت کتنے دکاندار والے ہیں، دکاندار والے سے سامان لے لیا، ارے دے دیں گے 1 مہینہ میں، اب اس پیسہ کو لینے میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، 1 سال تک نہیں دیتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، وہ دھوکے باز ہے، وہ غدار ہے۔ آپ کو سامان دیا وقت میں، ہم نے کسی سے اٹا لیا کہ 1 مہینہ میں پیسہ دے دیں گے، کسی سے سودا لیا 15 دن میں پیسہ دے دیں گے، اب آپ نے سودا لے لیا اور جانے کے بعد بھول گئے، فون کر رہا ارے پیسہ دیں گے نا، آگے تھوڑی جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ کون آدمی ہے؟ یہ غدار ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کو بار بار دوڑاتے رہیں۔ میرے پیارے ساتھیو طاقت نہیں ہے تو مت لیجیے، مت کام کیجیے، بہت بڑا مکان بنا لیجیے اور قرضہ میں ڈوب جائیے، شادی بہت بڑکا کر لیجیے، قرضہ میں ڈوب جائیے اور قرضہ نبھاتے نبھاتے سامنے کو بھگاتے چلے جائیے، یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام بولتا ہے کہ سامنے والے کو جو ٹائم دیجیے، اگر آپ نے بولا کل پیسہ دیں گے، کل نہیں دے پایا، آپ اس کو بولیے بھائی آج نہیں جمع ہو پایا، کل انشاءاللہ پھر دے دیں گے، آپ اس سے ٹائم 1 اور دن لے لیجیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج کل مسلمان اگر کوئی کسی کا ساتھ دے دیا تو وہ پیسہ لینے میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آج مسلمانوں پر اعتبار اٹھ چکا ہے میرے بھائیوں، اس وجہ سے کوئی قرضہ اگر کسی سے مانگتا ہے نا، قرضہ دینے میں بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ دینے کے وقت تو دے دیجیے گا لیکن اس کو لینے کے وقت نا آپ کی نانی یاد آ جائے۔ یہ ہیں مسلمان میرے بھائیوں، جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، آپ ٹائم کا پابند رہیے، اپنی زبان کا پختہ رہیے، نہ عورت کو تکلیف دے، نہ مرد کو تکلیف دے، نہ پڑوسی کو تکلیف دے، نہ امام مقتدی کو تکلیف دے، نہ مقتدی امام کو تکلیف دے۔ میرے بھائیوں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چوراہے میں بیٹھ کر کے اس کی غیبت اس کی غیبت کو چھوڑیے، ایک اچھا مسلمان بنیے اور اسلام کو لوگوں تک عام کیجیے۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جس کے گھر سے نالیاں بہ رہی ہے، راستوں میں پانی جا رہا ہے، اس کا انتظام کیجیے، اس کو دوسروں کو تکلیف سے بچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو وہ جتنے بھی جانے والے ہوں گے، وہ جو بھی
آپ کے لیے بد دعا کریں گے، اس کی بد دعا لگ جائے گی تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں ان سب چیزوں کا خیال کیجئے، دوسروں کے لیے رحمت بنیے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا فائدہ مند ہونا چاہیے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی تکلیف دے رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے پر کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ اسلام کے اوپر آج طرح طرح کی طریقے سے داغ لگ رہے ہیں۔ اسلام کو اللہ ہمیں اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں، اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں، اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں۔ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا۔ کتنے لوگ ہیں 2-4 روپیہ کمانے لگا، 2 بیٹا کمانے لگا، 20-20 ہزار اس کو روپیہ دینے لگا، اب وہ اتنا بڑکا اپنے آپ کو سمجھے ہم سے بڑا کون ہے۔ میرے بھائیو اخلاق کے اعتبار سے اچھا بنیے۔ ہاں عالم علماء سے جا کر کے مسئلہ پوچھئے، ان کے سامنے جائیے تو پوچھئے۔ آج کل کتنے لوگ ہوتے ہیں مولوی سے منہ موٹا کیا ہوا، لگتا ہے کہ کتنا بڑکا آدمی بن گیا۔ میرے بھائیو رحمت بنیے، رحمت، زحمت مت بنیے اور چغلی مت کیجیے، لان تان مت کیجیے۔ اپنے گھر میں رہیے، کام سے مطلب رکھیے اور دوسروں سے لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اس سے سخت منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں دنیا میں جب تک رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ الہ العالمین ہمیں اچھا مسلمان بننے کی اللہ توفیق عطا فرما، پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی اللہ تو اے اللہ اس تکلیف کو ہمیں دور کرنے کے اللہ، ہمیں تکلیف کو دور کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس تکلیف کو ہمیں مٹانے والا بنا دے اللہ، کسی کو تکلیف دینے والا نہ بنائے۔ الہ العالمین جو مر چکے اللہ انہیں کربڑ جنت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جو بچے اللہ ان بچوں کو اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔